بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 73 تلاوت کی گئی ہے، جو 8ویں پارے کے رکوع نمبر 17 میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا، ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، جب تم نے عذاب کا مطالبہ کر دیا ہے تو سمجھو عذاب تم پر آ گیا، اللہ کا غضب آ گیا۔ تم میرے ساتھ بحثتے ہو صرف ان ناموں کے بارے میں جو تم نے، تمہارے باپ دادا نے خود بتوں کے نام رکھ لیے ہیں، حالانکہ ان میں کوئی وصف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ان کے بارے میں، کوئی حکم نہیں اتارا۔ انتظار کرو اب تم، جو تم پر عذاب آنے والا ہے، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو، ایمان والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو کافر تھے ان کی جڑ کاٹ دی، ساری قوم تباہ کر دی، وہ ایمان والے نہیں تھے۔ اس کے بعد پھر ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے خاندانی بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قوم سمود قوم عاد کے بعد آئی۔ اسے عاد اولا پہلے کو، ان کو عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں یا عاد اخریٰ کہتے ہیں، قوم سمود بھی کہتے ہیں۔ ان کے ایک پردادا کا نام سمود تھا، اس کی نسل سے یہ قوم تھی، اسے قوم سمود کہا جاتا ہے۔ صالح علیہ السلام اس قوم میں سے تھے، اللہ کے برگزیدہ تھے، اللہ کے نبی تھے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے وہی پیغام دیا جو سب نبی دیتے رہے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، ایک ہی معبود برحق ہے، جو سب کو پیدا کرنے والا ہے، سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، ہر شے پر قادر ہے، اور کوئی نہیں ہے ایسا، تو اسی کی عبادت کرو۔ قوم نے انکار کیا، بتوں کو پوجتے تھے۔ ان میں سے ایک سردار کہنے لگا، کوئی نشانی تو دکھاؤ نا ہمیں اپنے نبی ہونے کی، کیا نشانی چاہتے ہو؟ یہ پہاڑ ہے نا، اس میں سے ایک اونٹنی نکل آئے، پیدا ہو اونٹنی اس پہاڑ سے، اونٹنی تو اونٹنی سے پیدا ہوتی ہے۔ کہنا کہ پھر کہتے ہیں ہم ایمان لے آئیں گے، آپ کو نبی مان لیں گے۔ ایمان کا جب وعدہ کیا، صالح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کا دی، اللہ یہ چیز دکھا دے ان کو۔ دعا کی تو پہاڑ سے پتھر پھٹا، اس میں سے اونٹنی جیسی اس نے کہا تھا، موٹی تازی اونٹنی ہو اور 10 ماہ گابن ہو، موٹی تازی اونٹنی پہاڑ سے نکل آئی تو اس نے آ کر بچہ دیا، وہ بھی اسی کے قد کا تھا، بڑا سارا۔ اب کہا کہ دیکھو، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی ہے، معجزہ آ گیا، دکھا دیا تم کو رب نے کہ میں نبی ہوں، اور یہ میری دعا پر یہ اونٹنی پہاڑ سے نکل آئی ہے۔ ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے بغیر اس کے ماں باپ کے، اور یہ تمہارے واسطے نشانی ہے، دلیل ہے، ثبوت ہے، معجزہ ہے۔ فَذَرُوهَا، بس اس کو اب چھوڑ دینا، تَأْکُلْ فِی أَرْضِ اللہ، اللہ کی زمین سے جہاں سے جو چاہے کھاتی پھرے، اس کو روکنا نہیں تم نے۔ لَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں لگانا، بری نیت سے ہاتھ نہیں لگانا اس کو کہ تکلیف پہنچانے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے، مارنا تو درکنار ہے، اور اگر ایسا کرو گے فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو پھر تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اب اونٹنی ایسی کہ معجزہ ہے، ایسا معجزہ ہے،
وہ اتنی بڑی ہے کہ باقی اونٹنیاں اتنی نہیں ہوتی ہیں، عموماً ہوتی ہیں، 7 بچہ بھی ہے اس کے۔ پھر فرمایا کہ اس کے لیے اللہ نے مقرر کر دیا ہے کہ ایک دن یہ پانی پیے گی تمہارے کنویں کا، ایک دن تم لوگ پیو گے۔ جس نے یہ پانی پیے گی وہ کوئی پانی نہیں لے گا۔ قدرت یہ کہ جب اونٹنے کا دن پانی پینے کا ہوتا تو باقی جانور پانی نہیں پیتے تھے خود ہی، نہ درندے نہ چرندے۔ اور پھر یہ جس دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اس دن دودھ دے گی اتنا کہ تمہارے پانی کا کام دے گا، تم دودھ لے اس کو اور پیو سارے اس طرح۔ لیکن انہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اس کا تذکرہ بعد میں آتا ہے، اس کو ہلاک کر دیا۔ تو قوم نے جب ایسا کیا، خالق کائنات نے وعدے کے مطابق ان پر عذاب بھیج دیا۔ اگلی آیت میں تذکرہ آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔